بغیر دیکھے کہ یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے. فار ایگزامپل کسی کا الزام سچا ہے جھوٹا ہے, کسی نے بس آواز لگا دی کہ فلانے نے کہا ہے, سب اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. ٹریفک کے قوانین اور جو اس حوالے سے انفورسمنٹ ہے وہ ساری ختم کر دیتے ہیں. تو ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ سب لوگ جو ہے وہ قانون کے مطابق خود بخود چلیں گے بغیر کسی سپرویژن کے اور پنشمنٹ پروسیجر کے. ٹھیک ہے, جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی اکثر اوقات لوگ اپنے پرسنل وینڈیٹاز کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں تو گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں, اور گستاخ ہے جی گستاخ. غالباً 28 کے قریب ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی بلیسفیمی کا قانون موجود ہے, اور بلیسفیمی سے مراد ان کے ہاں مذہبی بلیسفیمی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی کسی بھی وجہ سے, تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ افراد پہ کبھی بھی شفٹ نہیں ہوتی. جو ذمہ داری ریاست کی ہے وہ بہرحال ریاست کی ہی ذمہ داری ہے. واٹ وڈ اگر اور سچا جو اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا نا, وہ ایک یہ سینیریو لائے گا اس سچویشن میں اللہ کے نبی کیا کریں گے. واٹ وڈ دا صحابہ ڈو ان اے سینیریو لائک دس. آئی شوڈ ڈو دیٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام کو آواز اونچی کرو گے تو تمہارا جو ہے وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. سارے اعمال ٹھیک ہے, انتحبط اعمالکم, یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اور ایک دفعہ بیچارے کے منہ سے غلطی سے بات نکل جاتی ہے اور وہ اس پہ سوری بھی بولتا کہ یار میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, بس منہ سے نکل گیا, تو آئی ایم سوری آئی شوڈ ناٹ. اب اس پہ کیا اس کو اب ٹانگ دیں, کیا کریں؟ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کا جو کلپ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وضاحتیں بھی دیں, اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ علماء جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ تو کہ سب سے زیادہ حسن ظن جو ہے نا وہ علماء کے بارے میں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایکیڈیمکلی چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت ممکن ہے کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے دین پڑھاتے پڑھاتے آپ کوئی ایسی بات بول رہے ہو, ایک ایسی بات سمجھا رہے ہو جس میں تھوڑی سی لفظوں کی ہیر پھیر کی وجہ سے امپریشن یہ آئے کہ شاید آپ گستاخی یا گستاخانہ کلمات آپ نے ادا کی ہیں, لیکن اسی لیے آپ کو ان سے کلیریفائی کر لینا چاہیے. بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے, تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی وضاحت بھی دے دی, انہوں نے اپنا معاملہ بھی ایکسپلین کر دیا, انہوں نے رجوع بھی کر لیا, اور سب کچھ ہو گیا. اور دیکھیں یہ تو وہ بیر منیمم کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین یا ایک بندہ, اور میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی بھی, فار ایگزامپل کوئی ٹی وی اینکر ہے, کوئی ٹی وی ہوسٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس کا پورا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے نا, پورا ایک اس نے کبھی آج تک ایسی بات نہیں کی, بلکہ وہ الٹا اس کے اپوزٹ بتاتا رہا ہے آپ کو. اور ایک دفعہ کوئی نیوز اینکر ہے, کوئی یوٹیوبر ہے, کوئی ولاگر ہے, کوئی بندہ ہے, وہ ویسے اس کا ٹریک ریکارڈ بالکل کلین کٹ ہے, کوئی اس نے ایسی بات نہیں کی اسلام کے خلاف. ایک دفعہ بیچارے کے منہ سے غلطی سے بات نکل جاتی ہے اور وہ اس پہ سوری بھی بولتا کہ یار میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, بس منہ سے نکل گیا, تو آئی ایم سوری آئی شوڈ ناٹ. اب اس پہ کیا اس کو اب ٹانگ دیں, کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب قانون اپنا پراپر اپنے سائیکل کو گزارتا ہے نا, تو اس سے یہ سارے موب وائلنس اور یہ سارے معاملات زیرو ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر ہمیں قانون کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. لیکن اصل بات پتہ کیا, اصل بات یہ ہے کہ قانون کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ لوگوں کو دے گا تو پھر لوگ ٹرسٹ کریں گے. ایک پرابلم ایریا ہے کہ عوام کا کسی بندے کو ایموشنل ریٹرک کی بنیاد پر, جذباتیت کے بنیاد پر پکڑ لینا اور بغیر دیکھے کہ یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے. فار ایگزامپل کسی کا الزام سچا ہے جھوٹا ہے, کسی نے بس آواز لگا دی کہ فلانے نے کہا ہے, سب اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. یعنی یہ ایک عوام کو بھی تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں اور جلدی سے جلدی اس بندے کو حراست میں لیں اگر اس پہ کوئی الزام ہے, ویلڈ الزام ہے, اور پھر اس کو عدالت تک پہنچائیں ایز سون ایز پاسبل, اور عدالت بھی اپنا پھر کام کرے. ان 3 ایریاز میں جہاں پہ بھی پرابلم ہوگا نا, آپ کو ایکسٹریم رزلٹ ملے گا. جی بھائی دیکھیں, پیپل آر لائک شیپ, ٹھیک ہے, یہ تو دین میں بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عوام کی لیڈرشپ کے لیے ہوتے ہیں, جبکہ جنرل عوام کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ شیپ کی طرح ہوتا ہے. مطلب, اور یہ مثال صرف دین کے اعتبار سے نہیں, باقی بھی بہت ساری چیزوں میں یہ چیز آپ کو ویلڈ نظر آئے گی. فار ایگزامپل اگر آپ ٹریفک کے قوانین اور جو اس حوالے سے انفورسمنٹ ہے وہ ساری ختم کر دیتے ہیں,
تو ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ سب لوگ جو ہے وہ قانون کے مطابق خود بخود چلیں گے بغیر کسی سپرویژن کے اور پنشمنٹ پروسیجر کے, ٹھیک ہے. اینڈ سیم گوز فار ایوری تھنگ ایلس. میں جو اس میں چیز میں سب سے بڑی ایک وہ کمی دیکھتا ہوں وہ لا انفورسمنٹ کی دیکھتا ہوں کہ ہماری صرف اس معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں ہی ہمارا جو انصاف دینے کا پروسیجر ہے یا جو وہ ہے وہ ریشو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے. تو قانون کو یہ چاہیے کہ وہ اسٹیبلشڈ ہو اور لا جو ہے وہ انفورس کرنے والا ہو, نمبر 1. نمبر 2, اٹ از پارٹ آف اسلامک پرنسپلز کہ اگر ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی کسی بھی وجہ سے تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ افراد پہ کبھی بھی شفٹ نہیں ہوتی. جو ذمہ داری ریاست کی ہے وہ بہرحال ریاست کی ہی ذمہ داری ہے اور وہ کسی صورت ایسا نہیں ہو سکتا کہ افراد جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اچھا, اس میں اب ایک اور پہلو جو آپ نے یہاں پہ بات کی, میں کہوں گا کہ سب سے پہلے لیٹ سے کہ کہیں پہ ایک بندے کے بارے میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اس نے کوئی گستاخانہ بات کی ہے, اس نے توہین مذہب کی ہے, یا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے, اور کسی عوامی بندے نے, کسی جنرل پبلک کے بندے نے اس کو پکڑ لیا ہے, اس کو نوٹ کر لیا ہے. اچھا, اب وہ کیا کرتا ہے, عام طور کے اوپر پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ایک شور شرابہ مچتا ہے. اچھا, پھر جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی اکثر اوقات لوگ اپنے پرسنل وینڈیٹاز کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں تو گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں, اور گستاخ ہے جی گستاخ ہے. اور دانیال بھائی اس کی گواہی دیں گے کہ ہمارے پنڈی میں تو یہ بڑا ایک مشہور نعرہ ہے کہ مارس تپے. تو اگر یہ آواز لگ گئی ہے تو اگلے دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی کس وجہ سے تپے مارے جا رہے ہیں یا تھپڑ مارے جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہمارا پٹواری کا ایک جملہ ہے, تو کیوں تھپڑ مارے جا رہے ہیں وہ بس چڑھ جاتے ہیں اس پہ. سو اب ہم جب دیکھتے ہیں کسی بندے کے اوپر اگر الزام لگا ہے, پہلے ہم بات کرتے ہیں ہونا کیا چاہیے اور پھر ہم بات کرتے ہیں پرابلمس کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے اندر عوام کی ایسی تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ گستاخی کی نوبت نہیں آتی, کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ دوسروں کے خداؤں کو بھی گالیاں مت نکالو, کیونکہ وہ جواب میں تمہارے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ ایسی بد زبانی کریں گے. تو ایک تو معاشرہ یہ کہ جس کی پہلے ڈے 1 سے آپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ جہاں پہ کوئی کسی کی گستاخی نہیں کرتا. پیپل انڈرسٹینڈ ادر پیپل سینٹیمنٹس. لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ میں بات کہوں گا اگلا بندہ پرووک ہوگا, اور میں اس کو پرووک نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتا. میں اس کی آئی نو وہ کیا چیز اس کو بری لگتی ہے اور میں اس کی اس لائن کو نہیں کراس کروں گا. اگر مجھے اس سے کوئی اختلاف ہے تو میں علمی طور پہ اختلاف کروں گا اور ایک تمیز کے دائرے میں کروں گا, تو دس از جسٹ فائن. تو پہلی بات تو ہے کہ معاشرے کی تشکیل ایسی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی گستاخی کرتا ہی نہیں ہے. اچھا, لیٹ سپوز آپ کوئی کر دیتا ہے, اس کیس میں کیا ہوگا کہ جو بھی لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں وہ اس کو بالکل رپورٹ کریں, اور بجائے خود ایکشن لینے کے یا خود اشتعال میں آنے کے یا پورا جتھا اکٹھا کرنے کے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے جائیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل یعنی دیکھتے ہوئے کہ جی 295C ہے وہ اس کو اپنی حراست میں لیں اور انویسٹیگیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں, FIR درج کریں, وہ سارا پروسیس ڈیو پروسیس کریں اور اس کا یعنی اس کو پھر اب عدالت میں لے کے جائیں. اچھا, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جب وہ معاملہ اب وہ ایک تو یہ کہ فوراً حرکت میں ہے, انہوں نے اتنا روم نہیں دیا عوام کو کہ عوام خود کچھ کریں اور وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے یا ریلیکس ہوئے تھے, وہ بیچ میں انوالو ہوں اور پھر اس کو اپنی حراست میں لے کے آئیں. اچھا, اس کے بعد جب قانون تک بات پہنچتی ہے اور بات عدالت میں پہنچتی ہے, اب ہمارے پاس 2 3 4 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ ہمارے پاس آیا کیا یہ دماغی توازن اس کا ٹھیک ہے, مے بی از مینٹلی ریٹارڈڈ. آپ کو پتہ ہے جو بندہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, پتہ نہیں کون آدمی, وہ جھلا سا آدمی ہے, پتہ نہیں کیا وہ بول رہا ہے, آپ نے اس کو پکڑ کے گستاخی کے الزام میں لے گئے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ اسکیزوفرینک ہے یا اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا وہ ڈیلوژنل ہے. آپ یقین کرو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اینڈ آئی بلیو کہ دے ایکچولی بلیو کہ وہ امام مہدی ہے. وہ ایک سائیکولوجسٹ بیچ میں انوالو ہوگا, وہ بتائے گا کہ جی نہیں, یا تو وہ کہے گا کہ جی بندہ بالکل عاقل ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل اس نے ہوش و حواس میں کہا ہے جو بھی کہا ہے, یا وہ کہے گا یار یہ مینٹلی پاگل آدمی ہے, اس کا مینٹل سٹیٹس ہی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر تو یہ دیکھا جائے گا. تو اگر تو وہ مینٹلی ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی اچھا اس نے کیا کہا تھا, اس نے کیا کلمات ادا کیے تھے, واٹ ڈڈ ہی ایکچولی سے. اور پھر کچھ علماء کو بلایا جائے گا, کچھ مفتیان کو بلایا جائے گا. اگین دس از ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی, یہ ہر بندے کا کپ آف ٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے گستاخ ہے سر اڑا دو اس کا, نہیں. وہ علماء بیٹھیں,
مفتیان کے پاس کیس جائے اور یہ عدالت ہی ان کو لے کے آئے گی کہ ایکچولی اس کا ایویڈنس بھی کوئی نہ کوئی ہو, جسٹ بیکاز سم پیپل آر سیئنگ دیکھیں بنا پہ نہیں ہونا. جس طرح ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, رویت ہلال کمیٹی جب چاند دیکھنے کی گواہی آتی ہے تو ہر کسی کی گواہی قبول نہیں ہوتی, قبول اس کی ہوتی ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے کہ جی اس کی گواہی قبول ہوگی, جو پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک معاشرے میں ایک بندہ رسپیکٹیبل ہے, جنرلی ہمیں پتہ ہے سچ بولتا ہے, ایک با اخلاق با کردار آدمی ہے, وہ گواہی دے رہا ہے تو یہ ایک گواہی آ گئی آپ کے پاس. تو پھر عدالت پہلے تو دیکھتی ہے کہ جی دماغی توازن ٹھیک ہے, میڈیکل یا جو سائیکولوجیکل جو ہے نا وہ انفارمیشن لیتی ہے, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا یہ بندہ جو ہے یہ اس کے خلاف ایویڈنس کیا ہے, what did he actually say and what did he mean by that, نمبر 2. اور تیسرے اینڈ کے اوپر اب جو ہے وہ علماء جو ہے اس کی اس بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جو اس نے بات کہی ہے واقعتاً یہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. یہاں پر ویسے ایک اور سٹیپ بھی ہوتا ہے جی کہ اس کو اس کا جو جرم ہے وہ چارج شیٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو فرد جرم عائد کی جاتی ہے کہ بھئی مسٹر ایکس آپ نے یہ جرم کیا ہے, ڈو یو پلیڈ گلٹی. اس میں پھر وہ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرے گا, وہ بتائے گا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, یا پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں تھا اور وہ رجوع کرے گا, معافی مانگے گا. تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ایک بندہ لیٹ سے گستاخی ہو جاتی ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, لیٹ سے میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, میرا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور میرے فیس بک اکاؤنٹ سے کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے جو کہ گستاخانہ ہے. اب پبلکلی جو لوگ میرے ساتھ ایڈ ہے یا جو میرا پیج فالو کرتے ہیں واٹ ایور, تو وہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ دانیال عبداللہ نے کیا ہے, صحیح ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں لیٹ سے اریسٹ بھی ہو جاتا ہوں, سارا کچھ ہو جاتا ہے اور میں کورٹ میں جاتا ہوں, کہتے ہیں جی یہ ہوا ہے, تو اس میں مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اپنی پوزیشن کو واضح کروں, میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں, میں بتاؤں یار یہ میں نے نہیں کیا, یہ یا پھر کچھ اور سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات منہ سے ایسے کلمات ادا ہو گئے. ہاں بالکل, ہمارے بہت بڑے بڑے علماء سے ایسا ہوا ہے. اچھا میں دانیال بھائی اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں, یہ جو سلپ آف دا ٹنگ کی آپ نے بات کی یا ایک نادانستہ طور پر انسان کچھ کہہ دیتا ہے, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک بدو ہے جس کا اونٹ جو ہے وہ صحرا میں گم جاتا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے اس کے اونٹ پہ اس کی ساری سپلائز موجود ہیں, اس کا کھانا پینا کپڑا رہنا سہنا سب کچھ ہے, اور وہ اونٹ چلا جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں صحرا کے بیچ میں ہوں, کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, تو میں تو یہاں بھوک سے مر جاؤں گا, پیاس سے مر جاؤں گا, شیلٹر بھی نہیں ہے میرے پاس. تو وہ بس اپنے مرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ دور کہیں سے اس کو اپنا اونٹ واپس آتے ہوئے نظر آتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی جان میں جان واپس آ گئی ہے, اور وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے, چلا اٹھتا ہے, اور وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. وہ اپنے یعنی زبان سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے, نعوذ باللہ اس کے منہ سے یہ والے کلمات نکلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ وہ خوشی میں یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں نا وہ دیوانہ ہو گیا خوشی میں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر اس بندے سے کہا جائے کہ یہ آپ نے کیا بولا ہے, وہ کہے گا او سوری میری غلطی سے منہ سے نکل گیا. تو غلطی سے نکلنا اور بالکل جان بوجھ کے ایک بات کہنا, اگلے کو پرووک کرنا, انسائٹ کرنا, ان دونوں میں فرق ہے. اور یہی کام ہوتا ہے عدالت کا بھی کہ وہ ویریفائی کرے, جس طرح آپ نے کہا کہ اس بندے سے پوچھ کے پتہ کر کے کہ بھئی آخر تم نے یہ کیوں کہا اور کیسے کہا اور کیا کہا. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیفائنٹ ہے, وہ پھر کہتا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ, یا پھر ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو لیجٹ کیسز ہوتے ہیں نا جس میں یہ بات ہوتی ہے, ایک بندے کا نا مستقل ٹریک ریکارڈ جا رہا ہوتا ہے, وہ مستقل طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, شاید سوشل میڈیا پہ بھی کر رہا ہوگا, شاید ریئل ورلڈ میں بھی کر رہا ہوگا, بار بار یہ چیزیں کہہ رہا ہوگا. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی انٹینشن میں کم از کم لوگوں کی نظروں میں کوئی شک نہیں رہتا. ان اینی کیس لوگوں نے تو وہی کرنا ہے جو میں نے بتایا, ڈیو پروسیس ہے. اچھا عدالت جب ویریفائی کر لے کسی نے یہ بندہ واقعی میں اس نے گستاخی کی ہے, لوگوں کو پرووک کیا ہے, اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بال بچے سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اگر آپ کو ان سے اتنی محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ آپ کا ایمان نہیں ہے. کیونکہ وہ جو حدیث آتی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب سے کہا تھا کہ عمر تمہیں مجھ سے محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آئی لو یو مور دین ایوری تھنگ ایلس ان دس ورلڈ ایکسیپٹ مائی سیلف. اور وہ عمر بن الخطاب صرف ایک نیچرل فنومینا بتا رہے تھے, کیونکہ ہمارے اندر ایک سیلف پریزرویشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ہم جب کبھی کوئی چیز ہماری طرف اڑتی بھی آ رہی ہو ہم ایک دم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, یا گاڑی کا خدا نخواستہ حادثہ ہونے لگا تو سب سے پہلے ہاتھ منہ کے آگے لے کے آتے ہیں. ہمارے اندر ایک سیلف پریزرویشن ہے کہ وی آلویز پریفر آر سیلف اوور اینی تھنگ ایلس. ہم اگر ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی ساتھ بیٹھا ہونا اور کوئی سانپ یا چیز آ جائے تو ہم اٹھا کے ہو سکتا ہے اس کی طرف پھینک دیں غلطی سے, سب کانشیسلی, یعنی ہم نے کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کیا بٹ اپنے اوپر سے اتار کے ادھر ڈال دیں گے. حالانکہ اگر ہمیں کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کے لیے بولے
تو شاید ہم اپنے دوست کے لیے جان بھی دے دیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جو کہ عمر بن خطاب ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آئی لو یو مور دین ایوری تھنگ ایلس ان دس ورلڈ ایکسیپٹ مائی سیلف. تو نبی نے فرمایا نہیں عمر, تمہیں محبت جو ہے وہ میرے سے اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. پھر عمر بن خطاب نے سوچا رضی اللہ عنہ نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن آتی ہے آف کورس آئی ول پٹ مائی سیلف بفور یو. سو یہ تو وہ معیار ہے بیئر منیمم ایمان کا جو کہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی انسان نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پھر اس پر فیصلہ کیا جائے. گستاخی کی ڈیفینیشن دیکھیں نا تو یہ بات ویسے بڑی ٹھیک ہے. ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ الفاظ سے ہی صرف گستاخی ہو سکتی ہے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل الٹ بھی بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل دا کیس آف عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہیں, آپ ڈیو پروسیس تو لے کے چلے نا, کیونکہ کہیں نہ کہیں پھر لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی جب مقدمہ ہوا ہی نہیں, عدالت تک بات پہنچی نہیں, پہلے آپ خود کیسے جج جوری اور ایگزیکیوشنر بن گئے. اگر کوئی لائر ہے اور اس لائر نے فار ایگزامپل ڈیفینس لائر بن گیا کسی بندے کے, یعنی فار ایگزامپل جس پہ الزام لگا ہوا ہے اس کا ڈیفینس کرے گا تو وہ لائر خطرے پہ چلا جائے گا. میں ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں نے بدقسمتی سے ریاستی اداروں نے اور بالخصوص سلمان تاثیر کے کیس کے حوالے سے تاثر یہ دیا کہ بلیسفیمی کے لاز جو ہے وہ بڑے کوئی غلط ہیں نعوذ باللہ, یا وہ یہ تاثر دینا شروع کر دے کہ وکٹمائز ہو رہی ہیں چیزیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ 295C ہے کیا, اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں انہی واقعات کی وجہ سے کہ یہ بلاسفیمی کا لا ہونا ہی نہیں چاہیے. All this and much more in today's episode of MWA. Cue the intro.